بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بعد دادا کی پرورش میں آئے اور دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرنے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ملک شام میں تجارت کرنے جایا کرتے تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے اور سفر میں تم جانو کس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لے جاتے تھے، مگر اب کی بار وہ چلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لپٹ گئے اور کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ چچا کو بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے آپ لوگ ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام تیمہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عیسائی پادری نے دیکھا۔ اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر تم انہیں شام لے جاؤ گے تو یہودی انہیں پہچان جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس کر دیا۔ وہاں سے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہنے لگے۔ مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھی، ان کا نام ختیجہ تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، مگر وہ لوگوں کو تجارت کا سامان دے دیتی تھی۔ لوگ سامان بیچ دیتے تھے، ختیجہ انہیں مزدوری دے دیتی تھی۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سنی تو کہلوایا کہ میرا سامان شام لے جاؤ اور فروخت کر کے دوسرا سامان لاؤ، نفع میں آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ خدا کا کرنا کہ شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سامان بک گیا اور بہت زیادہ نفع ہوا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑھیا سامان خرید کر لائے اور بہت ایمانداری سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا نفع دے دیا اور ایک ایک پائی کا حساب سمجھایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ بس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 برس کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تو جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عید عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنی اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا، اور یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان نرالی ہے۔
सफर के दौरान एक मकाम पर पानी खत्म हो गया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास उस बर्तन में जो पानी है, उस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फवारे निकलते देखे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये से कहीं ज्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों से ही निकलते हैं। लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जो ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और उस पानी से वज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम उस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफिला अस्फान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सफ़ान अदकी रज़ियल्लाहु अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना जरूरी था। बशर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में उनके अतात गुजार लोग हैं। कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है।